نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، بہت سارے دوست یہ چیز بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی غیر مقلدین اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ بھائی حق پر جماعت ہم ہی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ چیز ہے جو حق ہے، قرآن و حدیث۔ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، ظاہری بات ہے تو دین کی اصل تو قرآن و حدیث ہے، ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، ظاہری بات ہے اگر ہم صحیح نہیں تو پھر کون صحیح ہو سکتا ہے؟ لہذا جتنے بھی فرقے ہیں ان میں ہم یعنی غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، حق پر ہیں، اور بعض لوگ اس چیز سے پریشان ہیں کہ بھئی بظاہر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً قرآن پاک اور حدیث مبارک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ تو ایسی چیز ہے جس کا انکار کرنا ہی نہیں چاہیے، ظاہری بات ہے جو ان چیزوں کو ماننے والے ہیں وہ حق پر ہی ہوں گے۔ تو ناظرین کرام یاد رکھیں، ایک اصول آپ ذہن میں رکھیں، غیر مقلدین یہ صرف قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں، یہ ایک باقی ان کے اندر وہ چیزیں نہیں پائی جاتی، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی غیر مقلدین حق پر ہیں یا نہیں، تو اتنا کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ بہت آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ پہلے ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ حق والی جماعت ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، یہ ایک طے بات ہے۔ حق والی جماعت بعد میں آ کر پیدا ہو جائے یہ نہیں ہے، جس طرح انجینئر علی مرزا بعد میں آ کر پیدا ہو گیا، جماعت المسلمین بعد میں آ کر پیدا ہو گئی، اس طرح آپ جاوید گاندھی، تو اس طرح بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی جو بعد میں آ کر پیدا ہوئی ہیں، انہوں نے بڑا شور مچایا ہے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بعد میں آنے والا حق پر نہیں، کیونکہ حق پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ تو بات طے ہو گئی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کیا غیر مقلدین پہلے سے چلے آ رہے ہیں یا بعد کی پیداوار ہیں؟ کیا غیر مقلدین حضور کے دور سے آ رہے ہیں؟ اس چیز کو دیکھنے کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، چند مثالیں جو رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب نے دی ہیں، سمجھائی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات کھل کر واضح ہو جائے گی کہ غیر مقلدین کب سے شروع ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب نے یہ چیزیں پوچھی ہیں کہ بھائی ان کی جب پہلے سے جب یہ آ رہے ہیں تو حدیث کی خدمت کتنی کی ہے؟ انگریز کے دور سے ان کی جب شروعات ہوئی ہے تو انگریز کے دور سے پہلے ان کی کتنی کتب لکھی ہوئی ہیں، کتنی احادیث کی شروحات لکھی ہوئی ہیں، کتنے تراجم لکھے ہوئے ہیں، یہ چیز بات لیکن مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب لکھتے ہیں کہ انگریز کے دور سے 1200 سال پہلے، یعنی حضور کے دور سے لے کر انگریز کے دور سے 1200 سال پہلے اس ملک میں مسلمان آباد تھے، مسلمان تھے، یہ نہیں کہ مسلمان نہیں تھے، یہ بعد میں مسلمان آئے۔ ان 1200 سال میں غیر مقلدین کی کوئی نماز کی کتاب بھی نہیں ملتی۔ اب دیکھیں انگریز کے دور سے پہلے کوئی نماز کی کتاب بھی غیر مقلدین نہیں ملتی۔ اب جب انگریز آ گئے تو کہتا ہے انگریز کے دور میں صرف 60 سالوں میں 1000 کے قریب کتابیں لکھ کر چھپوائیں۔ جب انگریز کا دور شروع ہوا تو کتنی کتابیں؟ 1000 کے قریب کتابیں چھپوا لیں۔ پہلے ایک نماز کی چھوٹی سی کتاب ان کی نہیں ملتی انگریز کے دور سے پہلے۔ اچھا، پھر آگے کیا لکھا مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب نے کہ انگریز کے دور سے پہلے پورے 1200 سال تک غیر مقلدین کی کوئی اخبار یا رسالہ نہ تھا۔ اب انگریز کے دور سے پہلے غیر مقلدین کی کوئی اخبار نہ تھی، کوئی رسالہ نہیں تھا۔ اب جب انگریز کا دور آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لکھا کہ لیکن انگریز کے دور میں ان کے 28 اخبار اور رسالے جاری تھے، جن کی فہرست ان کی کتاب ہندوستان میں علماء حدیث کی علمی خدمات میں ہے۔ اب دیکھیں انگریز کے دور سے پہلے کوئی اخبار نہیں ہے، کوئی رسالہ نہیں ہے، اب جب انگریز کا دور آتا ہے تو اخباریں بھی آ جاتی ہیں اور رسالے بھی ان کے آ جاتے ہیں۔ پھر آگے کیا لکھا مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب نے کہ انگریز کے دور سے پہلے 1200 سال تک اس فرقہ کی ایک ربڑ کی مہر کا نشان بھی نہ تھا۔ ایک ربڑ کی مہر کا نشان بھی انگریز کے دور سے پہلے 1200 سال تک کہیں نہیں تھا، مگر انگریز کے دور میں ان کی 9 پریسیں تھیں۔ اب دیکھیں انگریز کے دور سے پہلے کیا حال تھا، اب انگریز کے دور میں کیا حال ہے۔ انگریز کے دور سے پہلے حال کیوں اس طرح تھا؟ کیونکہ وہ تھے ہی نہیں۔ بھائی ہوتے تو آپ دیکھیں نا، کوئی کتاب تو ہوتی، کوئی دین کی خدمت کی ہوگی نا، اور مساجد و مدارس کا سوال تو پہلے کیا جا چکا ہے، وہ تو چیزیں نہیں مل رہی۔ آگے مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب لکھتے ہیں کہ انگریز کے دور سے پہلے پورے 1200 سال میں غیر مقلدین کے ایک واعظ کا بھی پتہ نہیں چلتا، ایک واعظ کا بھی۔ اور صرف 26 سالوں میں، یعنی انگریز کے دور کے بعد صرف 26 سالوں میں ان کی 20 آل انڈیا کانفرنسیں ہوئیں، 20 آل انڈیا کانفرنسیں ہوئی ہیں انگریز کے دور کے بعد۔
پہلے ایک واعظ نہیں ملتا، بعد میں ہر چیز مل رہی ہے۔ اور لکھا گیا اسی کتاب میں یہ بھی درجہ کہ 20 آل انڈیا کانفرنسوں میں 66,500 کتابیں مفت تقسیم کی گئیں، 66,500 کتابیں مفت تقسیم کی گئیں ان کانفرنسوں میں۔ آل انڈیا کانفرنسیں ہوئی غیر مقلدین کی، جو انگریز کے دور کے بعد ہوئی، پہلے نہیں ہیں۔ پہلے کتاب نہیں مل رہی، بعد میں 66,500 کتابیں مفت میں تقسیم کر رہے ہیں، فری میں تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ جائیں گے اس بات کو۔ اور پھر آگے لکھا ان 66,500 کتابوں میں نہ کوئی انگریز کے خلاف تھی، نہ کوئی کتاب انگریز کے خلاف تھی، نہ عیسائیوں کے خلاف تھی، بلکہ یہ سب کی سب کتابیں کس کے خلاف تھیں؟ حنفیوں کے خلاف تھیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ محنت کن کی ہوئی ہے، آپ سمجھ جائیں گے اس بات کو بآسانی انشاءاللہ۔ سب کی سب کتابیں احناف کے خلاف تھیں، حنفیوں کے خلاف تھیں۔ تو ناظرین کرام، یہ چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی کہ انگریز کے دور سے پہلے غیر مقلدین اس طرح سے غائب ہیں اور بعد میں اتنی ترقی کر جاتے ہیں۔ تو یہ تو بات صاف اور واضح ہے کہ یہ پہلے سے نہیں چلے آ رہے، یہ بعد میں آئے ہیں۔ اب یہ کوئی خوبصورت ٹائٹل پیش کر کے کہ بھئی قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو الگ بات ہے۔ مسلمان یہ چیز سمجھ جائیں کہ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلاتے ہیں، انگریز کے دور سے پہلے ان کا کوئی وجود اور نام و نشان نظر نہیں آتا، لہذا جب یہ بعد میں پیدا ہوئے تو یہ حق پر نہیں ہو سکتے، چاہے وہ کتنے ہی نعرے اور کتنے ہی نعرے لگا لیں، کتنے ہی دعوے کر لیں اور کتنے ہی ٹائٹل تبدیل کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔